Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the topic of our discussion is why students fail in colleges or schools or in any level. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ بچے کسی بھی ایجوکیشنل لیول میں کیوں ناکام ہوتے ہیں تو ان کی سب سے پہلی ریزن جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ لیک آف ڈٹرمینیشن ہے. یعنی اسٹوڈنٹس جب ڈٹرمن نہیں ہوتے تو سب سے پہلی ریزن یہ ان کی ناکامی کا سبب بنتی ہے. سیکنڈ اگر ہم دیکھیں تو ان کے آبجیکٹیو کلیئر نہیں ہوتے. جب بچوں کے کیریئر آبجیکٹیو کلیئر نہ ہوں، جب ان کو اس بات کا آئیڈیا نہ ہو کہ انہوں نے کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے، تو پھر بھی وہ ان کی ناکامی کا سبب بنتے ہیں. تیسری ریزن مسٹیکن امبیشن، یعنی بچوں کی جو امبیشنس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، پیرنٹس کی ڈیفرنٹ، تو اس چیز کو لے کر بھی بچے اچھا پرفارم نہیں کر پاتے. وہ ان چیزوں میں جو ان کی پیرنٹس کی طرف سے ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں، وہ سبجیکٹس، وہ کمبینیشن، وہ پروگرامز جو کہ پیرنٹس کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں، بچے اس طرف دلچسپی نہیں رکھتے، تو اس وجہ سے بھی وہ اچھا پرفارم نہیں کر پاتے اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو چوتھی اس معاملے میں چیز ہے وہ ہے فائنانشیل پریشر. یعنی کچھ بچوں کو اپنے ڈومیسٹک حالات کی وجہ سے فائنانشیلی کچھ چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جس وجہ سے وہ اس مالی یا معاشی دباؤ کی وجہ سے فوکس نہیں کر پاتے، توجہ نہیں دے پاتے، اپنی اسٹڈی کو دھیان نہیں دے پاتے. ان کو یہ فکر لگی رہتی ہے کہ ہاؤ ٹو مینیج دا تھنگس، تو اس لحاظ سے بھی وہ اچھا پرفارم نہیں کر پاتے. دیٹ از اندر فیکٹر بیکاز آف وچ اسٹوڈنٹس ہیو ٹو فیس فیلیئرز ان دیئر ایکڈیمک کیریئرس. تو نیکسٹ پوائنٹ جو ہے بچوں کا اس ناکامی کے پیچھے وہ یہ بھی ہے کہ بچوں کے ہیلتھ ایشوز جو ہیں، یعنی صحت کے معاملات بھی سم ٹائم بچوں کی ناکامی کے ضامن ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ کسی طرح کا، یعنی کہ ان کو کوئی ڈیزیز ہے، کوئی ہیلتھ ایشو چل رہا ہے جو جس کو لے کر وہ انڈر ٹریٹمنٹ ہے، یا پھر اپنی اسٹڈی پہ فوکس نہیں کر پاتے، زیادہ ٹائم وہ اسی میں اسپینڈ کرتے ہیں، تو اس کو لے کر ورڈ رہتے ہیں. ہاسپٹلائزیشن کرنا پڑتی ہے، میڈیکیشن کرنا پڑتی ہے، پیرنٹس بھی ان کو اتنا انسسٹ نہیں کرتے، اور اسٹوڈنٹس اپنے طور پر بھی ایک اسی چیز کو لے کر مینٹلی ڈسٹرب رہتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی وہ اچھا پرفارم نہیں کر پاتے. تو یہ بھی ایک ایسا فیکٹر ہے جو بچوں کی اچھی پرفارمنس کے راستے میں ایک ریسٹرکشن بنتا ہے. نیکسٹ ایشو جو ہے کہ لیک آف پراپر گائیڈنس. بچوں کو ٹائملی گائیڈ نہیں کیا جاتا، ان کو یہ نہیں بتایا جاتا سب سے پہلی چیز کہ ان کو سبجیکٹ سلیکشن، پروگرام سلیکشن، کمبینیشن آف سبجیکٹس کو چوز کرنے کے معاملے میں گائیڈنس نہیں ملتی، تو اس وجہ سے بھی وہ پریشان ہوتے ہیں. اور سیکنڈلی جب پیپر اٹیمپٹیشن یا پھر ایگزامس قریب آتے ہیں تو پھر بھی بچوں کو اس طرح کی گائیڈنس نہیں پرووائڈ کی جاتی کہ ہاؤ ٹو ڈو ویل ان دا پیپرس. یعنی کہا جاتا ہے کہ آل از ویل اف اینڈس ویل. بچے سارا سال یعنی پڑھتے رہتے ہیں، ایکسٹرا کوچنگ لیتے ہیں، ٹیسٹ سیشن سے گزرتے ہیں، یعنی کہ دے لیو نو اسٹون انٹرنڈ ٹو ڈو ویل ان دا ایگزام، بٹ ایون دین دے ہیو ٹو فیس فیلیئرس. سو وٹ آر دا ریسٹرکشن اور ہنڈرینسز بیہائنڈ. تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ان کو پراپرلی پیپر اٹیمپٹیشن کے بارے میں، ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں، کویسچن کو کب اور کس طرح کرنا ہے، یہ چیزیں بھی ان کو گائیڈ نہیں کی جاتی، جس وجہ سے وہ اچھی تیاری کے باوجود بھی اچھا پرفارم نہیں کر پاتے. نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اوور ڈیپینڈ آن ادر مینس لائک. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ تر دوسرے اپنے فیلوز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ چلیں میرا رول نمبر اس بچے کے ساتھ آ جائے، میرے ساتھ والے بچے پہ میں ڈیپینڈ کر لوں گا، وہ مجھے پیپر کروا دے گا، وہ ٹیسٹ میں مجھے ہیلپ آؤٹ کر دے گا. تو اس وجہ سے بھی کچھ بچے جب کسی پر ہی ٹرسٹ کیے رہتے ہیں تو وہ اینڈ پہ وہ سورسز بھی ان کے ناکام ہو جاتے ہیں. بچوں کے رول نمبر کسی ایسی جگہ پہ آ جاتے ہیں جہاں وہ کسی سے اسسٹنس نہیں لے سکتے، مدد نہیں لے سکتے. حالانکہ لینی بھی نہیں چاہیے، ان کو کسی پہ ڈیپینڈ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک کوٹیشن ہے نا کہ ریلائی آن یور اون فورسز، کہ ہمیشہ اپنی ہی قوتوں پر بھروسہ کریں.
تو بچوں کو اپنی ہی پریپریشن، اپنی ہی اسٹڈی، اپنی ہی محنت پر بھروسہ اور یقین کرنا چاہیے، اور ان کو اپنے آپ پر ہی یہ ٹرسٹ ہو کہ وہ خود محنت کریں گے اور خود اچھا پرفارم کریں گے۔ تو یہ ایک کامن فیکٹر ہے، اس وجہ سے بھی بچے جب کسی پر اوور ٹرسٹ کر لیتے ہیں، وہ چیٹنگ کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، چیٹنگ کے مینس ڈھونڈتے ہیں۔ بلیک میلنگ، آج کل کچھ بچوں نے یہ سیکھ لیا ہوا کہ نہیں جی ہم ایگزامنر سے ڈیل کر لیں گے، ہم انویجیلیٹر سے اپنی کوئی معاملہ کر لیں گے، یا پھر ہم کسی کو کچھ گفٹنگ کر لیں گے۔ تو اس طرح کی وہ فیورز جب ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر انہی کے یعنی کہ وہ ریلائی کرتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی جب یہ ساری چیزیں ان کو نہیں حاصل ہو پاتی تو پھر بھی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کامن فیکٹرز ہیں، بچوں کو ان سب چیزوں کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے، اور ان کو اپنے آپ پر ٹرسٹ کرنا چاہیے، اچھی تیاری کرنی چاہیے، اور دین دے کین پرفارم ویری ویل، اور ان کو پھر ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دیٹس آل فار ٹوڈے، تھینک یو ویری مچ۔